بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے فضائل اور مسائل۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب نے خود بھی 20 رکعت تراویح ادا فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا۔ چنانچہ صاحب قرآن مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 37۔ پھر اس اندیشے کی وجہ سے اس کی جماعت کو ترک فرما دیا کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ بعد ازیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی القارئ واحد لکان امثل، ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب ثم خرجت معه لیلۃ اخری والناس یصلون بصلاۃ قارئہم۔ آپ نے فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے تو اور دیکھا کہ لوگ باجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا: نعم البدعۃ ھذہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 658 اور حدیث نمبر ہے 2010۔ اس حدیث پاک سے بعض شیطان خیال لوگوں کا رد بھی ہو گیا۔ وہ لوگ جو ان دو احادیث مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ شر الامور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالہ، یعنی بدترین کام نئے طریقے ہی، ہر بدعت نئی بات گمراہی ہے۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 430 اور حدیث نمبر ہے 867۔ ان کا جواب یہ ہے کہ دونوں احادیث مبارکہ حق ہیں۔ یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اور یقیناً ہر وہ بدعت بری ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسا کہ دیگر احادیث میں اس مسئلہ کی مزید وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ابتدع بدعۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ مثل اوزار الناس۔ ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوں تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے۔ اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309 اور حدیث نمبر ہے 2686۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی حدیث پاک کی شرح میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے تحت فرماتے ہیں: جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے، یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی،
اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت دلالت یعنی گمراہی والی بدعت کہلاتی ہے۔ بلکہ سرکار عالم مدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت ایسے اچھے اچھے کام جاری کرتے رہنے کی اپنی حیات ظاہری میں ہی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ حضور اکرم شاف امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کان علیہ وزرها ووزرها من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1017۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قیامت تک اسلام میں اچھے اچھے نئے طریقے نکالنے کی اجازت ہے۔ تراویح کی باقاعدہ جماعت سرکار نامدار بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری فرما سکتے تھے مگر نہ فرمائی، اور یوں اسلام میں اچھے اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو موقع فراہم کیا۔ جو کام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور کیا انہیں کہ اپنی مرضی سے ایسا کیا نہیں، انہوں نے اسی حدیث پر عمل کیا جو ابھی بیان ہوئی۔ جو اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے، صحابہ و تابعین کی ایجاد کردہ اچھی بدعات۔ سیدی امیر اہل سنت فیضان سنت میں بدعت حسنہ کے چند امثلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور اس کو خوب اچھی بدعت بھی قرار دیا۔ مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی شریف میں علی صاحب الصلاۃ والسلام میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب دنیا بھر میں مسجد کے پہچان اسی سے ہے۔ اسی طرح مساجد پر گنبد و مینار بنانا بھی بعد کی ایجاد ہے، بلکہ کعبے کے منارے بھی سرکار مدینہ و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، ان کی تعداد و ترکیب کیا، یہ پہلا یہ دوسرا، اور ان کے نام قرآن پاک کے 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، ان میں رکوع بنانا، رموز اوقاف کے علامات لگانا، بلکہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، خوبصورت جلدیں چھاپنا وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے بعد میں کیا گیا۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 1107 ہے۔